میں، آئی، ایم، مجھے، میری، یہ جتنے جملے اردو انگلش کے ہیں نا بولتے، یہ نفس ہے۔ آئی ایم ہونے کا احساس انسان کو ہوتا ہے، جانوروں کے اندر کوئی ایسا احساس نہیں ہے کہ جس میں ان کو کچھ ہونے کا احساس ہو۔ نفس ایک ہی ہے۔ اس کے عروج اور زوال کے ناطے سے تین اس کی کیفیات ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ نفس امارہ جو یہاں پہ دکھ رہا ہے، نفس لوامہ سورۃ قیامت میں دکھے گا، اور نفس مطمئنہ سورۃ فجر کی آخری آیت میں دکھے گا۔ یہ نفس کیا ہے؟ یہ نفس انسان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے؟ اپنی اصل کے اعتبار سے نفس جو ہے نا وہ امارہ ہے۔ نفس امارہ کس طریقے سے انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ قرآن پاک کا مزاج دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ نفس مومن کو اپنی حالت پر نہیں چھوڑتا۔ اپنی اصل کے اعتبار سے ہر انسان مکمل طور پہ پارسا نہیں ہے۔ نفس انسانی انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر رحمت سے ہی انسان بچتا ہے۔ الا ما رحم ربی کی بات اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ادھر دکھ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تناظر میں چونکہ یہ آیت آئی ہے، اور یہ قول، یہ جملہ حضرت یوسف کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو عزیز مصر کی بیوی کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں کسی نے کہا، جو اس کے بالکل پچھلے پارے کے آخری جملے تھے، کس نے کنفیس کیا تھا کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ہی یوسف کو بہکایا تھا، تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس عورت کی اتنی پکی سچی توبہ کو دیکھ کر دل میں گمان آتا ہے کہ اللہ نے اس کو پھر بعد میں ہدایت دے دی ہوگی۔ لیکن زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اسی طرف جاتا ہے جدھر یوسف علیہ السلام کی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نفس امارہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ نفس امارہ شیطان کا دوست ہے۔ لکھ لیجئے، نفس امارہ از دا بیسٹ فرینڈ آف دی ڈیول۔ شیطان کا دوست ہے۔ ہمارے اندر دو فورسز ہیں، باہر نفس لوامہ ہے اور اندر نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ شیطان کا دوست ہے اور نفس لوامہ شیطان کا دشمن ہے۔ شیطان ہمارے جسم میں نفس امارہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفس امارہ غدار ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ کہاوت اس کے اوپر آتی ہے۔ شیطان کا چیلا ہے۔ رمضان میں شیطان تو بند کر دیے جائیں گے، پھر بھی گناہ کون کرائے گا؟ یہی نفس امارہ کو پٹیاں پڑھا کے جاتا ہے۔ بالکل تصور کی آنکھ سے میں دیکھوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ رمضان سے پہلے شیطان آ کر خوب چکنی چپڑی باتیں کر کے نفس امارہ کو کہتا ہوگا، یہ بات سنو، اب میں تھوڑے دن چھٹی پہ جا رہا ہوں، پلیز میرے بعد کام ٹھیک رکھنا، دیکھو کام نہ خراب ہو، دیکھو میں آؤں گا، میں تمہیں عید کی پارٹیوں میں خوش کر دوں گا، دیکھنا میں تمہیں خالی نہیں چھوڑوں گا، منہ مانگا انعام دوں گا۔ اور بیچارہ نفس امارہ پورا مہینہ روزے رکھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، تراویحاں، تہجد، عمرے اور جو بھی محنتیں ایک ایمان والا رمضان میں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی نفس امارہ کچھ نہ کچھ پرپرزے دکھاتا ہے، جو ہمارا وقت کا ضائع کرنا، ہمارے دلوں میں بدگمانی آنا، یہ سب کچھ ہے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ نفس لوامہ کو مضبوط کریں، ملامت روکنے والا نفس، اور نفس امارہ کو دبائیں، وہ کام کریں جس سے نفس امارہ ناخوش ہو، استغفار کریں کثرت سے، نفس کی شر کی دعائیں جو ہیں اللہ کے نبی کی سکھائی بھی ان کو مانگیں، اور سب سے بڑی بات اس کو پہچانیں۔ جب بیماری کو پہچان لیا جاتا ہے تو پھر اس کا علاج بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک جملہ لکھیے کہ اپنے ساتھ ہمیشہ سوء ظن رکھیے اور دوسرے کے ساتھ حسن ظن۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچا کرو، لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو، جب کوئی اچھی بات کہہ رہے تو مان جاؤ، کیوں اس کے اندر کو رہتے ہو کہ نہیں تمہارے اندر کیا، اور تم نے دل سے کہا ہے یا باہر سے کہا ہے، لیکن اپنے معاملے میں ہمیشہ سوء ظن رکھا کریں۔ ہمارے سلف صالحین اپنے بارے میں بہت سختی برتتے تھے، اس کو تعدیب بھی کہتے ہیں، اس کو اپنے آپ کو ڈانٹنا بھی کہتے ہیں، اس کو مشارطہ بھی کہتے ہیں، کئی اس کے مشکل نئے لمبے چوڑے نام ہیں، لیکن اس کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیجئے، نفس امارہ 4 چیزوں کا مرکب ہے۔
جس طرح اچار ڈالتے ہیں نا، یا کوئی کیا ایک اور ہوتا ہے اچار کی طرح کی چیز، ہاں، مربع، جی، یہ سب سے پہلے تو خود پسندی، تکبر، جلد بازی اور جہالت، یہ 4 چیزیں لکھ لیں تو ان کے بعد نفس امارہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا۔ یوسف پہلے بھی ہیرے ہی تھے، لیکن گھڑ گھڑا کر وہ کام کے بن گئے۔ اس پارے کی نفع مندی کو سامنے رکھیں تو تھوڑا سا اس اینگل سے بھی اس رکوع کے ناطے سے بات کرتے ہیں۔ یوسف کی زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھ سن کر جب پڑھ کر آج ہمیں ان پہ رحم آ رہا ہوگا۔ ہائے بیچارے یوسف، ہائے کنویں میں ڈال دیے گئے، ہائے یوسف بیچارے جو تھے وہ بیچارے جیل کی گھڑیوں میں تھے، یہ غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ بولے واہ، یوسف کنویں میں ڈال دیے گئے، ارے واہ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو گیا، یوسف کے ساتھ یہ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اللہ نے ان کو تراشنا تھا۔ آج بھی جو لوگ ڈائمنڈ کے شوقین ہیں ان کو پتا ہے کہ جس ڈائمنڈ کے جتنے کٹس ہوتے ہیں نا وہ اتنا چمکتا ہے۔ یہ کیرٹس جو ہوتے ہیں نا، کتنے کیرٹ کا ڈائمنڈ، وہ اتنے کٹس ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اگر سائنس کی زبان میں پڑھا، اس لیے سائنس سے پڑھا ہو اس لیے میں ڈائمنڈ سے کبھی امپریس نہیں ہوئی، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ صرف روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن، ون اسمال بیپ اس کے اندر جاتی ہے اور وہ باہر نہیں نکلتی۔ اس لیے صحیح ڈائمنڈ دیکھنا ہو نا تو اس کی پہچان کیا ہے کہ وہ اندھیرے میں نہیں چمکے گا۔ ایک لائٹ آپ کے بلب کی کوئی اندر جاتی ہے، وہ اندر ہی کھیلتی رہتی، چھو 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 چھو۔ آزمائشیں ہمیں تراش کر ہیرا بنا دیتی ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو مصر کے اس تخت پہ بٹھانے کے لیے اللہ نے یوسف کو آزمائشوں کے کتنے کٹس لگا دیے تھے۔ اگر پوری سیرت کو دیکھیں، جن لوگوں کے سامنے یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی تو ان کے اوپر بھی قیاس کیجئے۔ ابو بکر صدیق، باتیں سنی، ڈانٹ سنی، آزمائے گئے، نبی کا دفاع کرنے میں ان کے بال نوچے گئے، لیکن پھر بعد میں ابو بکر بنے، صدیق بنے، اور انہیں آزمائشوں کی بھٹی سے پک کر کوئی ابو بکر بن گیا تو کوئی خالد بن ولید بن کے سیف اللہ بن گیا۔ اور اگر مکے کی گلیوں میں بلال رضی اللہ عنہ نہ گھسیٹے جاتے تو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کیسے دیتے؟ تو لکھیے، آزمائشیں عروج کی سیڑھیاں بن جاتی ہیں۔ شرط ایک ہے کہ ان آزمائشوں میں بندہ محسن کے روپ میں آئے۔ آگے والے رکوع میں ہم محسن کا روپ پڑھنے لگے ہیں، پیچھے بھی پڑھا ہے، تو تھوڑا سا محسن اور حسین لفظ کا تقابل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں حسن یوسف کے نام پہ بات مشہور ہے، حسن یوسف، ید بیضا، کچھ ایسی باتیں۔ پوری صورت میں آپ کو کبھی بھی یوسف کے حسین یعنی بیوٹیفل ہونے کا ڈائریکٹ ذکر نہیں ملتا، الا یہ کہ وہی عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کٹانے کی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا سا دیکھیے کہ ان کے محسن ہونے کا بہت تذکرہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گی، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، علم کی حسن پر فضیلت۔ علم کی شان کیا ہے؟ حسن کی وجہ سے جیل میں ڈال دیے گئے اور علم کی وجہ سے تخت پر بٹھا دیے گئے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے آئیڈیے کو سنا، اچھا لگا، لیکن جب ارد گرد نظر ڈالی تو کوئی بندہ اس قابل نہیں دکھا کہ مصر میں آنے والے قحط کا کوئی توڑ کر سکے۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہی اس قابل سمجھا، تو اس پہ چند جملے لکھیے گا۔ مشورے تو بہت سے لوگ دیتے ہیں مگر عملی طور پر کام کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ Everybody says someone do, we say okay we will do and no one has done۔ آپ کسی سے بھی جا کر کہیں بھی پوچھیں گے نا تو آپ ان سے پوچھئے کہ تبدیلی آنی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں بالکل آنی چاہیے۔ آپ سب سے ہی کہہ دوں دنیا میں تبدیلی آنی چاہیے، پاکستان میں تبدیلی آنی چاہیے، بالکل آنی چاہیے، تو پھر آپ کو اگلا سوال پوچھوں کہ آپ تبدیل ہونے کو تیار ہیں، تو یہاں ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ مشورے بہت سے لوگ دیتے ہیں لیکن نہیں کام کرتے۔ آئیڈیاز آپ کہیں سجیشن باکس رکھیں، لوگ بہت سے آئیڈیاز دیں گے، ساتھ ہی انہیں کہے کہ ذرا اس کی اسٹریٹجیز بھی بتا دیں تو وہ نہیں کر پاتے۔ تو لہٰذا یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں خوبیاں تھیں۔ جو محسن ہوتا ہے نا
وہ بہترین طریقے سے حسین نہ بھی کسی کو لگ رہا ہو، لیکن وہ خود بخود اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے لفظ حسین کیا ہے، آپ کی میری اور خاص طور پہ خواتین کی زبان میں دیکھیں تو بیوٹیفائی ہونا، میک اپ کرنا، بیوٹیفائی، شکل اچھی لگنا۔ یہ قرآن اور یہ قرآن اسکول، یہ ایک پارلر ہے جو آپ کو محسن بناتا ہے۔ اس پارلر یا اس سیلون یا اس بیوٹی ٹریننگ سینٹر کی نسبت جہاں جا کر لوگ شکل درست کرتے ہیں۔ حسین آپ کو کوئی دوسرا بھی بنا سکتا ہے، دلہن کا میک اپ لاکھوں میں ہو رہا ہے آج، لیکن محسن بننے کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کی حسین ہونے کے لیے دلہن سے کے میک اپ سے پہلے اس کو کتنی مشینوں میں سے گزارتے ہیں، چھیلتے چھالتے کھرچتے، یہ کچھ۔ اسی طرح جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا تزکیہ ہوتا ہے، آپ کا بلیچ ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے یہ میری عادت پوری ہے، جو آج سن کر آپ کو دل پہ چوٹ پڑے نا، فوراً سمجھا کرے یہ میرا بلیچ ہو رہا ہے، یہ اسکربنگ ہو رہی ہے، یہ میرا فیشیل ہو رہا ہے، یہ پالشر ہے، یہ مجھے اسٹیم دی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا کا میک اپ کتنا بھی مہنگا ہو، ایک بار کر لیں، کچھ گھنٹے کے بعد یا تو وہ سنک کے پانی میں بہہ جائے گا، یا کسی بیوٹی ٹپ یا وہ کیا کہتے ہیں جو کیو ٹپس ہیں یا کوئی بھی آپ ٹیشو سے اس کو صاف کر دیں، کلینر سے کر دیں۔ لیکن جب بندہ محسن بن جاتا ہے نا تو وہ اتنی جلدی نہیں رنگ اترتا۔ دنیا کا میک اپ تھوڑی دیر گزر جائے تو پھر اس کا اثر کم ہونے لگتا ہے۔ محسن بننے کا جو اثر ہے نا وہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ پھر آپ ایک اور تقابل کریں کہ جو بہت میک اپ کرے وقت کے ساتھ اس کی سکن ڈیمیج ہونے لگتی ہے، ڈیڈ ہونے لگتی ہے، اس کی سکن کے پورز بند ہونے لگتے ہیں، لیکن محسن بنتے بنتے بندہ ایک دن کیا کہتے ہیں پرماننٹ میک اپ والا ہو جاتا ہے۔ آج آپ ایک سیلون سے جا کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرائیں تو وہ جو بنائیں گے اور کسی ڈرماٹولوجسٹ کے ہاتھوں لگ جائے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ جو قیمتی مہنگے سستے میک اپ ہے نا وہ اسی کا ہے، وہ آپ کو اس میں جو مرضی کہہ دے۔ ایک دفعہ آپ محسن بن جائیں گویا کہ پرماننٹ میک اپ ہو گیا۔ ناؤ جسٹ کیپ اٹ، بس اب آپ نے اس کا خیال رکھنا۔ ایک وہ جو بال نچواتے ہیں ہر مہینے ہفتے میں ایک دو بار جا کر تھریڈنگ کرائی، اور ایک یہ کہ ایک ہی دفعہ لیزر کرا لو، اب اس کے اوپر ذرا دوبارہ کچھ نہ کرنا، تو محسن بننے میں فائدہ ہے۔ جس طرح دنیا کے میک اپ کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نا، محسن بننے کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں، بلکہ اس میں دن بدن بندہ زیادہ نکھرتا ہے، حیا آنے لگتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھلائی آتی ہے، خیر ہمیشہ بھلائی لے کر آتی ہے، ساری بھلائی خیر جو ہے وہ حیا میں ہی ہے، زینت دار بن جاتی ہے وہ چیز۔ تو بہرحال ان ساری باتوں کو سننے کے بعد آپ کے میرے عمل کے نقطے فیتھ ان ایکشن، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اللہ کی حکمتوں پر نظر رکھنی ہے، نیکی کرتے رہنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اگر آپ زندگی کے کسی بھی عروج اور زوال کی کسی بھی پگڈنڈی سے گزر رہے ہیں تو اچھے دنوں کا انتظار کیجئے، ابھی آپ ان بٹوین ہیں۔ وہ دلہن جس کو دیکھ کے لوگ کہہ رہے ہیں ہائے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، کبھی اس کے میک اپ کے دوران اس کو دیکھ لیں تو اب چیخ مار کے بھاگ جائیں۔ جو بھوت بنگلہ اس کو بناتے ہیں، پھر بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کر کرا کے اس کو سیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تقدیروں پہ راضی رکھے۔ آگے دیکھتے ہیں رکوع نمبر